اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے ملک کے ممتاز عالم دین سے بات کروائیں گے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 54 کے حوالے سے۔ 54 اللہ کیا فرما رہا ہے، شان نزول کیا ہے اس آیت کا، اولین مخاطب کون ہیں۔ سلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرما دیجئے تم پر سلامتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سلام کے حوالے سے، سلامتی کے حوالے سے، سلامتی کن کن معنوں میں ہے، یعنی انسان کی ذاتی حیثیت میں سلامتی، اس کے دین کی سلامتی، کیا یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ کسی اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنے ذمہ کرم پر رحم، اللہ اکبر، رحمت۔ خواتین و حضرات، بار بار یہ بات گفتگو میں آتی ہے، پیام صبح میں اور آتی رہی کہ رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ پوری کائنات پر تقسیم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں جو قیامت کے دن تقسیم کر دے گا، اپنی رحمت کو بانٹ دے گا۔ خواتین و حضرات، یہاں پر رحمت کی بات ذرا اس کو تفصیلی بات کروائیں گے کہ رحمت کسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، فضل میں رحمت میں کیا فرق ہے، رحمان اور رحیم تک بھی کوشش کریں گے کہ بات جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس کا رحم و کرم ہی تو ہے کہ تم میں سے اگر کوئی نادانی کے ساتھ کوئی برا کام کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، توبہ کر لے اور پھر اصلاح کر لے، محض توبہ کر کے اصلاح نہ کرنا اس سے دین روک رہا ہے۔ اس نے اصلاح کر لی تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ غفور اور رحیم، دو صفات اللہ تعالیٰ یہاں لا رہا ہے اپنی۔ بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، سوالات اٹھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، آج کے انسان سے کیا مخاطبت ہو رہی ہے۔ سوالات رکھیں گے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، شیخ صاحب سے کون واقف نہیں، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، بہت محبوب نام، مقبول نام، ممتاز نام، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الانعام اور آیت نمبر 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब आपके पास वो लोग आएं जो हमारी आयत पर ईमान लाते हैं तो उनसे फरमा दीजिए तुम पर सलामती है, तुम्हारे रब ने रहम करम का शेवा अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। ये उसका रहम करम ही है कि अगर तुम में से कोई नादानी के साथ बुराई का इर्तिकाब कर बैठा हो, फिर उसके बाद तौबा करे और इस्लाह कर ले तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है और नरमी से काम लेता है। शेख साहब की खिदमत में इससे पहले कि हम रखें आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल क्विज़। कल के पूछे गए सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल आपकी खिदमत में। कल का सवाल हमारा ये था कि रमज़ान के रोज़े हिजरत के कितने माह बाद फ़र्ज़ हुए? दुरुस्त जवाब 18 माह बाद। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। कुरान करीम की किस सूरत में ज़िक्र है कि रोज़े क़यामत कोई दोस्त दूसरे दोस्त को नहीं पूछेगा? सूरह मारिज में या सूरह हशर में या सूरह बकरा में? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर हैं 009221345270009। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 009221343000980। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0092321825019 शेख साहब इरशाद फरमाइए। यहाँ सलामती सलामुन अलैकुम अहम नुक्ता यानी पहले हिस्से का इरशाद फरमाइए। यहाँ पर सलामुन अलैकुम सिर्फ उन्हीं के लिए है जो आयात पर ईमान ला रहे हैं, यानी मोमिन है, तो मोमिन के अलावा सलाम नहीं करना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अनीस साहब जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बहुत अहम सवाल आपकी तरफ से। अलबत्ता इजाज़त हो तो इस आयत करीमा की शान नुज़ूल का कुछ ज़िक्र पहले कर लिया जाए, और वो बड़ा कीमती है और उसमें हमारे लिए भी बड़ी रहनुमाई का सामान है। सूरतुल अनआम आयत नंबर 54 का मुताला कर रहे हैं। सूरह अनआम की कुछ आयत का हमने माजी में भी मुताला किया। बहुत अहम तवील मक्की सूरत है जिसमें कुरैश मक्का से मुखातबत और मुकालमा और डायलॉग जो नबी अलैहिस्सलाम का जारी था उसका भी तज़किरा। इसके दौरान में कभी कभी मुशरिकीन मक्का बिलखुसूस उनके सरदारों की तरफ से ये एतराज़ भी उठाया गया कि इन पर ईमान लाने वाले तो गरीब किस्म के लोग हैं। ये बिलाल है रज़ी अल्लाह तआला, ये खबाब है, ये लोहार का काम करते हैं रज़ी अल्लाह तआला। अस्हाब सुफ़्फ़ा के बच्चे हैं जी। अच्छा, अस्हाब सुफ़्फ़ा तो हम बात करेंगे मदनी दौर में जाकर। अभी सूरह अनआम की यानी वही रेप्लिका उधर आ जाता है फिर मदनी दौर में। सूरह अनआम तो मक्की दौर की अभी हम बात कर रहे हैं। ये फ़ला ग़ुलाम ये ईमान लाए हुए, ये फ़ला कनीज़ ग़ुलाम लाए ये ईमान ले आई हैं, ये कुछ रखा नहीं है माज़ अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ ये माल दौलत फेम कुर्सी ये तो मयार नहीं है। सूरह हुजरात आयत नंबर 13 में है ना, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह की निगाहों में सबसे बढ़कर इज्जत वाला वो है जो सबसे बढ़कर अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करने वाला हो। तो यहाँ उन सहाबे किराम की भी दिलजोई का सामान हो रहा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। अलबत्ता उनकी कोई माली कैफियत जो कि कमज़ोरी वाली थी, या कोई ग़ुलाम था, कोई कनीज़ थी, कोई लोहार का काम करता था, कोई माजी में ग़ुलाम रहा, इनकी इन पहलुओं के हवाले से जो मुश्रिकीन एतराज़ करते थे उनका जवाब अल्लाह अता फ़रमा रहा है। और किस शान के साथ कि जब ये ए नबी अलैहिस्सलाम आपके पास आए तो आप इनको सलाम पेश कीजिए। क्या इनकी सआदत है। एक ये पस मंज़र है जो इस आयत करीमा की रोशनी में मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया। एक दूसरा भी है, वो क्या है, और वो हमारे माशरे के एतबार से भी बड़ा रेलेवेंट बन जाता है। उधर इस्लाम और कुफ्र के मामलात थे, हमारी सोसाइटी में इस्लाम का दावा करना और इस्लाम के तकाज़ों पर अमल करना ये मसला पेश आता है। दूसरा पहलू मुफस्सिरीन ने ये बयान फरमाया कि बहरहाल जो अब ईमान ला रहे हैं वो माजी में उस तरफ थे, कुफ्र के कैम्प की तरफ थे। अगर उधर थे तो बट नेचुरल कुछ गलतियाँ होंगी, कुछ मसाइल होंगे, कुछ नाफरमानियों के पहलू होंगे। तो अब जब वो ईमान ले आए हैं और उनको बशारतें भी अता हो रही, जैसे आयत करीमा में भी जन्नत की खुशखबरियाँ दी जा रही हैं,
تو ادھر کے کیمپ یعنی کفر کے لوگ، یہ کفر والے لوگ وہ کہتے تھے او ہو پہلے تو تم ہمارے کیمپ میں تھے، پہلے تم ہمارے جیسے تھے، اور اب جس کلام کے ماننے کے دعوے دار ہو اس میں جن باتوں کو غلط قرار دیا گیا تم بھی تو وہی حرکتیں کر رہے تھے۔ تو اب بھی ان صحابہ کرام یا ان لوگوں کی دلجوئی کی جا رہی ہے جن کی ماضی کے کچھ معاملات پر ان کو عار دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلجوئی فرما رہا ہے کہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم کیا، آپ ان کو سلام بھی پیش کیجئے، اور جو توبہ کر لیتا ہے، جو اپنے عمل کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ یہ دو قسم کی روایات یا شان نزول کی کیفیات ہمارے سامنے اس آیت کریمہ کے حوالے سے آتی ہیں، گو کہ دونوں پہلو ریلیونٹ ہمارے اعتبار سے بھی بن جاتے ہیں کہ ادھر والے جو اہل کفر تھے وہ کہتے تھے ان کے پاس تو مال نہیں، ان کے پاس تو دولت نہیں، ان کے پاس تو اقتدار نہیں، ان کی کیا ورث ہوگی، اور نمبر دو ماضی کی غلط کیفیات تھیں ان پر اب جب کہ وہ توبہ کر چکے ہیں اور ان کو عار دلایا جا رہا ہے۔ یہ معاملات مسلم معاشروں میں بھی کبھی پیش آتے ہیں جب کسی کو پرکھنے کا معیار ظاہر کی دولت اور شہرت یا فیم یا جائیداد کو بنایا جاتا ہے، نہ کہ تقوی اور خدا ترسی کو۔ اور نمبر دو، کبھی مسلم معاشروں میں بھی ایک بندہ ماضی میں غلطیاں تھیں، ماضی میں وہ غلط ٹریک پر تھا، اب اس سے توبہ کی ہے، اصلاح کی ہے، خیر میں آگے بڑھ رہا ہے، تو کبھی کبھی اس کو اس کے ماضی کی غلطیوں پر یاد دہانی کرا کر جو ہے وہ عار دلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کو ابھی آگے وقت ہوگا تو اور دیکھ لیں گے، یہ ریلیونٹ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بھی بات بن جاتی ہے۔ اب جو آپ نے اگلی بات سوال اصلاً رکھا تھا کہ سلام کا معاملہ، تو یہ تو ان کے لیے آ رہا ہے کہ جو ایمان لے آئے ہیں، تو کیا غیروں کو یا ایمان جس نے قبول نہیں کیا اس کو سلام نہیں کیا جا سکتا؟ اس میں ایک اہم مقام ہمارے سامنے آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ ہو رہا ہے فرعون سے، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں السلام علی من اتبع الہدا، سلام اس پر ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ تو ایک مسلمان ہے اس کے لیے مطلق سلامتی کی دعا ہوگی، مگر اگر ایک غیر مسلم ہے اور ہمارا جی چاہتا ہے کہ اس کو بھی ہم گریٹنگز کہیں، اس کو بھی ہم سلام پیش کریں، تو وہ کنڈیشنل معاملہ ہو جائے گا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ قرآن کریم میں نقل ہوئے السلام علی من اتبع الہدا، سلامتی اس پر ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی ہے۔ تو اگر کیونکہ سوال آتا ہے کہ ہم بعض مرتبہ غیر مسلم معاشروں میں ہوتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا غیروں کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایک معروف رائے یہ ہے کہ ہمیں سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ سلام کہے تو وعلیکم کا ہی جواب دینا چاہیے، معروف مسئلہ وہ علماء فقہا بیان فرماتے ہیں الحمدللہ۔ مگر ہمارا بعض کا جی چاہتا ہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ ہم گریٹنگز ان کو دیں، تو اگر کسی کا دل کرتا ہی ہے تو بخدا یہ جملہ بڑا پیارا ہے السلام علی من اتبع الہدا، سلام سے بات شروع ہو رہی ہے مگر کنڈیشنل ہے۔ سلامتی، مطلق سلامتی، کامل سلامتی اس کے لیے ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ جیسے کہ اگر ایک شخص غیر مسلم ہے اور انتقال کر جاتا ہے تو ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے نا، کیونکہ وہ کفر پر گیا ہے۔ اسی طرح اگر آج اس کے لیے سلامتی کی کوئی دعا کی جائے گی تو وہ کنڈیشنل ہو سکتی ہے، وہ ایبسلیوٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ جملہ کہنے کے بعد میں عرض کروں گا واللہ تعالی اعلم۔ البتہ یہاں یہ ایک معاشرتی اور تھوڑا فقہی مسئلہ پیش کرنے کے مقابلے میں دو پہلو اور بڑے اہم ہیں۔ یہ جو صحابہ مالی اعتبار سے کمزور کچھ تھے، کوئی غلام تھا، کوئی کنیز، دل تو ان کے بھی تھے نا، جذبات ان کے بھی تھے، تو ان کا مالی اعتبار سے کمزور ہونا یا غلام و کنیز والی کیفیت میں ہونا، جب اس کا مذاق اڑایا جاتا ہوگا تو تکلیف تو ہوتی ہوگی نا۔ اب اللہ کیا مرہم رکھ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین آیت کریمہ نازل فرما کر اپنے پیغمبر علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ آپ ان کو سلام پیش کیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام قرطبی کی رائے، میں کچھ دیر پہلے تفسیر دیکھ رہا تھا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رائے نقل کی ہے، حضور کا ارشاد کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے میری امت میں وہ لوگ پیدا کیے
کہ جن کو سلام کرنے کے لیے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کس کی دلجوئی ہے؟ حضور علیہ السلام، بادس خدا بزرگ تو قصہ مختصر، مگر یہ ان پیارے صحابہ کی دلجوئی کہ جن کو یہ تانے ملے ہوں گے، اللہ دلجوئی اس طریقے پر فرما رہا ہو۔ دوسرا، اچھا تم تو پہلے تم بھی تو ہمارے کیمپ میں تھے، تم بھی تو یہ کام کر رہے تھے، تم بھی تو فلاں عمل میں تھے، تم بھی تو برائی میں تھے، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم کر لیا، مطلق رحمت نہیں، ذمہ کرم پر۔ اچھا اللہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، جی، وہ باؤنڈ نہیں کچھ کرنے کو، مگر وہ اپنے ذمہ کرم پہ کسی شے کو لے دے تو اس کی شان کریمی کا اعلان ہے۔ کیا وہ ضرور رحمت کا معاملہ فرمائے گا؟ کن کے لیے؟ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے توبہ کر لی، جنہوں نے عمل کی اصلاح کر لی، وہ غفور ہے اور وہ رحیم ہے۔ تو یہ دونوں اعتبارات سے جو معاذ اللہ تانے پڑ رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے۔ کس طرح دلجوئی ہو رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، سلام کی بات آپ نے فرمائی، اس سے پہلے کہ ہم سلام کے معنی، مفاہیم، سلامتی وغیرہ وغیرہ، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کا کینوس کتنا بڑا ہے، آپ سے پوچھیں، لیکن جو آپ جو بات فرما رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے کہ آپ انہیں سلام علیکم کہیے۔ اللہ اکبر۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا آیا یا کوئی ایک موقع بھی ایسا آیا کہ کسی نے آپ کو سلام کیا ہو؟ ہمیشہ آپ نے سلام میں پہل کی اور صحابہ کو یہ خواہش ہی رہی کاش ہم پہل کر لیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اس سے بڑی کیا حجت ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، وہ غلام ہو، وہ امیر ہو، وہ عالم ہو، وہ جاہل ہو، فقیر ہو، پہل حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ تو عظمت کی بات ہو گئی۔ اب اس میں حکمت کا پہلو کیا ہے جو حضور نے ہمیں سمجھایا؟ آپ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جو سلام میں پہل کرتا ہے نا، وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ آپ نے کیا اچھی وضاحت فرمائی، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بچہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، گھر والے ہوں، سب کو حضور سلام میں پہل فرماتے۔ حضور تو حضور ہے نا، جی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں پتہ ہم کیسے گناہ گار ہیں۔ تو ہمارے لیے ایک بڑا نفسیاتی مسئلہ کیا ہے، یہ تو میرا ڈرائیور ہے، یہ تو میرا خانسامہ ہے، یہ تو میرے آفس کا چوکیدار ہے، میں کیوں سلام کروں؟ نہیں، اگر میں 18 گریڈ میں ہوں تو 17 گریڈ کو میں کیوں سلام کروں؟ 17واں مجھے سلام کرے گا، میں گریڈ میں اوپر ہوں نا۔ جی۔ اب اس کو آپ پھیلاتے چلے جائیے۔ میں اپنے بیٹے کو، میں باپ ہوں بھائی، میں اپنی بیوی کو میں شوہر ہوں، میں اپنے امپلائی کو میں امپلائر ہوں، تو تکبر اور کس چیز کا نام ہے؟ جی، بطر الحق وغمت الناس، حدیث میں آیا، حق کو جانتے بوجھتے جھٹلانا، ابو جہل کو ذہن میں رکھ لیں مثال کے طور پر، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ تو میں کمتر سمجھ رہا ہوں، تبھی تو میں اللہ معاف رکھے، تبھی تو میں سلام نہیں کر رہا۔ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نقطے پر انگلی رکھ کر ہماری تربیت فرمائی۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میں چیک کر لوں، میں مسجد کا امام، میں مسجد کا خطیب، مقتدی کرے گا، میں استاد شاگرد کرے گا، میں باپ بیٹا کرے گا، میں شوہر بیوی کرے گی، میں اتھارٹی پر نیچے والا کرے گا، میں آفیسر میرا امپلائی کرے گا یا میرا سبارڈینیٹ کرے گا۔ تو اور کسی شے کا نام تکبر نہیں ہے، اور اس کو چیک کرنے کے لیے کسی لیبارٹری میں جانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث رسول، جہاں حضور کا اپنا عمل تو موجود ہے، اس حدیث رسول علیہ السلام نے مجھے بتا دیا کہ میں کیسے چیک کر سکتا ہوں کہ میرے دل میں تکبر ہے یا نہیں۔ تو آپ خود سلام میں پہل فرماتے، اور امت کو تعلیم یہ دی گئی کہ تم بھی پہل کرو گے، تکبر سے بچائے جاؤ گے۔ یہ تکبر چیک کرنے کا آسان ترین ذریعہ حضور نے سکھا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ صرف یہ گفتگو محض گفتگو نہیں، اس پر یہ عمل کی متقاضی ہے کہ چھوٹوں کو بھی سلام کیا جائے۔ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ ہمارے معاشروں میں توقع کی جاتی ہے، بلکہ انتظار کیا جاتا ہے کہ چھوٹا ہی مجھے سلام کرے گا۔ کس طرح یعنی ہم نہ سمجھی کی بات ہم نے اپنے اوپر لاد لی ہے۔ اچھا، اب ذرا سلام کے بارے میں فرما دیجئے، یہ سلام کے کیا معنی ہیں؟ کیوں ہے گڈ مارننگ،
بھائی یہ تو کافی ہے گڈ مارننگ کسی اور کے نزدیک، لیکن کیا گڈ مارننگ میں السلام علیکم یعنی اس کی کمی دور ہو جاتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم گڈ مارننگ کہتے ہیں، گڈ آفٹرنون کہتے ہیں، گڈ ایوننگ کہتے ہیں، گڈ نائٹ کہتے ہیں. جی عربوں نے بھی لے لیا صباح الخیر مساء الخیر، جی صبح اچھی ہو شام اچھی ہو، اور نہ جانے کیا کچھ. اب آپ انیس صاحب غور کریں، ایک شخص کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے اور اس کے دوست کو میسج بھی چلا گیا، وہ فون کرتا ہے گڈ مارننگ، بھائی افسوس ہوا کہ تمہاری بیٹی کی طبیعت خراب ہے. کیا وہ گڈ مارننگ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک شخص کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ اپنے دوست کو میسج کرتا ہے، وہ میسج بیک میں فون کرتا ہے گڈ آفٹرنون، یا بڑا افسوس ہوا تمہارے ابا کا انتقال ہوا. یہ گڈ آفٹرنون یا سیٹ لگے گا آپ کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا، کسی کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، کسی کے گھر میں خوشی آ گئی، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، کسی کے گھر میں کوئی ڈیزاسٹر ہو گیا، اور کسی کے گھر میں بہت بڑی اچیومنٹ آ گئی. میں کہتا ہوں السلام علیکم، کیا پیارا لفظ ہے. سلامتی، آپ نے انٹرو میں وضاحت بھی فرمائی. کس کس شے میں سلامتی؟ مجھے یہ بتا دیجئے کس کس شے میں نہیں سلامتی. یعنی جو دعا ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، حسنہ میں کل خیر آ جاتی ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. اسی کی ہم وزن دعا حدیث میں آتی ہے، ہم وزن اس معنی میں معنی کی کثرت کے اعتبار سے. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. حدیث میں جس نے عافیت مانگ لی سب کچھ مانگ لیا اس نے. تو عافیت دنیا میں ہر خیر آ گئی، عافیت آخرت میں ہر خیر آ گئی. اسی کے ہم وزن سمجھ لیں. جب میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، یہ کہنا بھی ہے، یہ اعلان بھی ہے، یہ دعا بھی السلام علیکم. تو انیس صاحب السلام علیکم کا مطلب ہے آپ کو میری جانب سے سلامتی ہے. لیکن آپ کو سے مراد یہاں تو جمع کا صیغہ ہے. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو آپ کو میری طرف سے سلامتی ہے، آپ کی جان بھی، آپ کا مال بھی، آپ کی آبرو بھی میری جانب سے سلامتی میں. نمبر ایک. نمبر دو، میں دعا کر رہا ہوں، یہ دعائیہ کلمات بھی ہیں کہ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، آپ کا ظاہر ہو، آپ کا باطن ہو، آپ کی جان ہو، آپ کا مال ہو، آپ کی آبرو ہو، آپ کا گھر ہو، آپ کی اولاد ہو، یہ سب سلامتی میں رہیں. اور سلامتی دینے والا کون ہے؟ السلام اللہ کا نام ہے. المؤمن الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو السلام وہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے. میں گویا اس سے التجا کر رہا ہوں کہ وہ ہر اعتبار سے آپ کو سلامتی میں رکھے. اگلی بات، السلام علیکم، حالانکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو ہمارا دین اس کا مزاج ہے اجتماعیت کا. اور اس اجتماعیت میں جب میں آپ کے لیے سلامتی کا اعلان کر رہا ہوں تو آپ کے متعلقین بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ میرے سامنے اکیلے بیٹھے ہوئے، لیکن جب میں السلام علیکم کہتا ہوں تو میں آپ کے متعلقین کو بھی شامل کر لیتا ہوں. جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کا آبرو میری جانب سے سلامتی میں، لیکن آپ کا گھر میری جانب سے سلامتی میں، آپ کی اولاد میری جانب سے سلامتی میں. ایک اعلان ہے اور ایک یہ دعا ہے کہ میں آپ کے گھر والوں کے لیے بھی، آپ کے متعلقین کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں. یہ بالکل ایسے ہی ہے. بڑا پیارا آپ کا سوال ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جب میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہوں اکیلے میں اور میں کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہے تو قرآن کے الفاظ، لیکن ہم بدل تو نہیں سکتے معاذ اللہ، لیکن ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، حالانکہ میں اکیلا کھڑا ہوں نفل میں، سنت میں. ہم ترجمہ کریں گے ہم تیری ہی عبادت کرتے، تو میسج کیا آ رہا ہے؟ میں کھڑا تو ہوں اللہ کی بندگی کے لیے، مگر اللہ کی بندگی اکیلے اکیلے مطلوب نہیں ہے، اللہ کی بندگی اجتماعی طور پر بھی مطلوب ہے. تو میں آپ کو اکیلے کو اس وقت سلام کر رہا ہوں، کیونکہ بعض مرتبہ گھر والے بھی ساتھ ہوتے ہیں، دوست احباب بھی، لیکن جب میں آپ کو اکیلے بھی سلام کر رہا ہوں تو محض آپ کی ذات تک سلامتی کی التجا یا دعا نہیں کر رہا، آپ کے متعلقین کے لیے بھی میں سلامتی کی دعا کر رہا ہوں اور اعلان کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یا جمع کا صیغہ کہ میں صرف آپ کی عبادت میں ہی نہیں کر رہا اور آپ سے استعانت کو میں ہی طلب نہیں کر رہا، یہ پوری امت آپ سے استعانت طلب کرتی ہے اور آپ کی عبادت کرتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ کس طرح اور اجتماعیت کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں درس دیا ہے. اور سورہ فاتحہ میں یہ آیت رکھ دی، اور سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی. اللہ اکبر. اچھا، اب یہ جو سلامتی ہے، یہ تو آپ نے یہ کھول دیا کہ سلامتی کو دینی امور میں بھی سلامتی، یعنی ایک اس اینگل سے بھی اس کو اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہوگا. ہر اینگل سے دیکھا جائے، یعنی کاروباری معاملات میں بھی سلامتی،
لوگوں کے رویوں میں بھی سلامتی، دوستوں کی دوستی میں بھی سلامتی، حکمرانوں کے طرز عمل میں بھی سلامتی، اور دینداروں کے معاملات اور رویوں اور بیان میں بھی اور گفتگو میں بھی اور ورڈکٹ دینے میں بھی اور فتاوی دینے میں بھی سلامتی۔ یہ تو آل انکلوسیو پیکج بنے گا۔ جی جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب ہم دین کی سلامتی کی بات کرتے ہیں، جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ ہاں سب میں شامل ہے، آل انکلوسیو پیکج بن رہا ہے، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یعنی وہ حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم ثبت قلبی علی دینک، علی دینک، اللہ اکبر۔ تو یہاں دین کی جو سلامتی ہے وہ کن کن معنوں میں؟ ہاں ماشاءاللہ، یعنی میں شاید اس اینگل کو اور کسی اور اینگل کی طرف لے گیا تھا۔ ایک ہے میرا دین، جی، ایک ہے میرا ایمان، جی، ایک ہے میرا باطن، جی، اس سب میں بھی سلامتی۔ ایک باطن کی سلامتی ہوگی، میرا عقیدہ فاسد نہ ہو جائے، میرا عقیدہ سالم اور صحیح رہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ نے یہ دعا امت کو سکھا دی، اللہ اکبر، کہ اے اللہ میرے قلب کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور کیا دعا سکھائی انیس صاحب؟ اللہم طاہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے۔ اللہم آتی نفسی زکاہا، اے اللہ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر حدیث مشہور ہے، آپ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وجود میں جسم ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا وہ ٹکڑا صحیح رہے سارا جسم صحیح رہتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے سارا وجود بگڑ جاتا ہے۔ الا ہی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ تو دل ہے، تو دل کی سلامتی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قلب سلیم کا ذکر آتا ہے نا، سلامتی والا دل، کیا مطلب؟ جس میں اللہ کی محبت ہو، جس میں ایمانیات موجود ہو، اللہ پر توکل موجود ہو، امیدیں اللہ ہی سے وابستہ ہوں، اصل میں خوف اللہ ہی کا ہو، اصل میں توقعات اللہ ہی سے وابستہ ہو، اللہ کو پا لینے کا جذبہ ہو، اللہ ہی وہ کیفیت بن جائے بندے کی کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ ساری سلامتی باطن کی ہے، اور اگر باطن سلامت نہیں ہے تو ظاہر سلامت کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میرا عقیدہ، میرا دین، میرا ایمان، میرا باطن، میرے قلب کی کیفیات، یہ سب بھی سلامت ہو، سلامتی پر رہے۔ میرے ظاہر میں بھی سلامتی کا معاملہ ہو، اس وجود سے وہ صادر ہو جس سے اللہ راضی ہو، یہ سلامتی ہے، اور اس وجود سے وہ صادر نہ ہو کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ پھر یہ وجود دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث بن جائے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے لوگ سلامتی میں ہوں، اس کی ذات، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے۔ تو میرے باطن میں ایمان ہوگا تو میرے ظاہر میں امن ہوگا، اطمینان ہوگا، سلامتی ہوگی، پھر میرا وجود بھی دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث بنے گا، میرا وجود بھی دوسروں کے لیے امن کا باعث بنے گا۔ تو باطن کی سلامتی، ظاہر کی سلامتی، کردار کی سلامتی، اعمال کی سلامتی، رویوں کی سلامتی، دنیا کی سلامتی، آخرت کی سلامتی۔ یہ اس آیت کا پیغام اور سلام علیکم کی تفصیل، معنی، مفاہیم آپ نے بالکل واضح کر دی ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں، ہمارے معاشروں میں بڑا ہمیں زوال آ گیا ہے، لیکن سلام کا رواج ختم نہیں ہوا۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ایک چیز کو بیان کر دینا زبان سے، لیکن جو سلامتی کا جو مفہوم آپ نے بیان فرمایا، اس کا کینوس کتنا بڑا ہے، کیا نظر آ رہا ہے ہمیں، یا ہم نے اسے ایک رسم بنا کر رکھ دیا؟ اچھا انیس صاحب، آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ہماری زبانوں پر اب بھی یہ کلمات تو موجود ہیں۔ ایک چھوٹی سی بلکہ بات تو اصلاح کے اعتبار سے ہے، سلام کے الفاظ کو بھی صحیح طور پر ادا کرنا چاہیے، اور لکھنے بھی اب بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ السلام علیکم، یہ الفاظ بھی صحیح طرح ادا ہو، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ ان مفاہیم کے ساتھ اگر یہ میری زبان سے نکلے نا تو بات ہی ڈیفرنٹ ہوگی۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ میں سورہ فاتحہ میں کھڑا ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اور گزر گیا۔ ذرا نعبد پر، عبادت پہ رک تو جاؤں، استعانت میں اپنی محتاجی کو مانوں تو صحیح، اس کی عظمت کا اعتراف تو کروں۔ اہدنا الصراط المستقیم میں کس قدر محتاج ہوں ہدایت کا،
جنت میں داخلے تک میں ہدایت کا محتاج ہوں نا. جنت والے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے یہاں جنت تک داخلے کی ہدایت ہمیں دے دی، پہنچا دیا، ورنہ ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے. اگر اللہ ہی نے ہدایت نہ دی ہوتی تو ماں کی گود میں کلمہ مل گیا کافی نہیں ہے، چند نمازوں کی توفیق مل گئی کافی نہیں ہے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے کافی نہیں ہے، اور بھی آگے مراحل آخرت کے. جنت میں پہنچ جانے تک میں ہدایت کا محتاج ہوں. اس احساس کے ساتھ اب جب سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی تو اس کا مفہوم ڈیفرنٹ ہو جائے گا، اس کا امپیکٹ ڈیفرنٹ ہو جائے گا. بالکل اسی طرح جیسے آپ نے فرمایا ہم ایک رسمی طور پر الفاظ تو ادا کر رہے ہیں، لیکن کیا ان مفاہیم کے ساتھ اور بالفعل میں یہ یقین، بلکہ یوں کہیے کہ یہ پورا ارادہ رکھتے ہوئے کہ یقیناً آپ کی ذات کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں، آپ کی ذات، آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی آبرو، آپ کے گھر والے مجھ سے آبرو میں، اور پیچھے میں بیٹھ کے آپ کی غیبت بھی کرتا ہوں، میں ٹانٹنگ بھی کرتا ہوں، میں آپ کو دھوکہ بھی دیتا ہوں معاذ اللہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ رسمی کاروائی ہے. تو بہت اچھی بات آپ نے بیان فرمائی کہ ان مفاہیم کا ذکر بھی ہو، جمعے کی خطاب میں بیان کیا جائے اس کو. اور یہ سلام کیا ہے؟ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تحیۃ من عند ربک، آپ کے رب کی طرف سے ہے، مبارکتاً، برکت والا تحفہ. سلام کے الفاظ اللہ نے اپنے تحفے کے طور پر امت کو عطا کیے ہیں، اور حد یہ ہے کہ فرشتے بھی جنت میں سلام کہیں گے، اہل جنت بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، اور سلام قولا من رب رحیم، رب کائنات سلام کہے گا. اس سورہ یاسین کے الفاظ ہیں. تو اس سلام کی اس اہمیت کو سمجھنا اور ان مفاہیم کو دل و دماغ میں رکھ کر اب سلام کہنا، اس کی بات اور اس کا امپیکٹ ہی ڈیفرنٹ ہوگا. تو رسم کی طرف رسم کے طور پر نہ لیں، اس کو ایک حقیقت کے طور پر ہم اپنے معمولات میں شامل کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ میری ذات سے آپ کو سلامتی نصیب ہوگی، اور یہی توقع مجھے آپ سے بھی ہے. تبھی تو سلام کا جواب دینا واجب ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ہم دہرا رہے ہیں اس بات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی اہمیت دی ہے سلام کو، کہ آپ نے ہمیشہ پہل کی سلام میں، خواہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، وغیرہ وغیرہ. یہ گفتگو ہو چکی ہے ہماری. تو اس کے معنی بھی سمجھنا، اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ تو سلامتی کی ایک علامت ہوتا ہے، سراپا سلامتی، سراپا سلامتی، کہ میری ہاتھ اور میری زبان سے یہ جو کائنات میں لوگ ہیں یا مخلوقات ہیں اللہ کی، وہ سب محفوظ ہیں. اچھا، اب فوراً اللہ اگلی بات فرماتا ہے. یہ بات مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے رحمت کو، اچھا، اور یہ کئی مرتبہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمائی یہ بات ہے. تو یعنی اس بات کی بڑی اہمیت ہے جو اللہ کئی مقامات پر قرآن کریم میں رکھ رہا ہے، کہ اللہ نے رحمت کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا. خود اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. اللہ نے اپنی صفات بارہا بیان کی ہیں، بلکہ ایک صفت تو یہاں بھی اس آیت میں ہی بیان اللہ کر رہا ہے، رحیم کی ہے نا. تو یہ جو اللہ اپنی مخلوقات سے بڑی محبت کرتا ہے، کہ یہاں یعنی اس بات کو ہم کس انداز سے لیں، 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. اللہ اپنے بندے کے لیے اس کے گمان جیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اگر ایک بندہ رحمان اور رحیم اور غفور اور تواب، غفار، بس اسی انداز سے دیکھتا رہے اور یقین کرے کہ اے اللہ، بلکہ آپ کی اجازت سے، اے اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، تجھ سے میں توبہ کرتا ہوں، تجھ سے میں استغفار کرتا ہوں، اور تجھے یعنی مجھے جہنم میں ڈال کر مطلب تجھے کیا ملے گا، تو میں تجھ سے معافی کا خواہشگر ہوں، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں. تو کیا یہ ایک یعنی ایک دلجوئی کی بات ہو رہی ہے، ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ 99 حصے میرے پاس ہیں رحمت کے، ایک حصہ میں نے تمام کائنات میں بانٹ دیا. بچا. اور اس میں توبہ کے ساتھ اصلحہ کا لفظ بھی ذہن میں رہے، جو اسی آیت کے آخر میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اعتبار سے کیفیات مختلف بھی ہیں. کچھ ذہن میں بات آ رہی تھی. ایک اللہ کی رحمت عمومی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت خصوصی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت دائمی بھی ہے. ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالی.
عموم کے اعتبار سے اللہ کا پہلا تعارف کیا آتا ہے سورہ فاتحہ میں؟ وہ رب العالمین ہے، تمہاری ایک ایک حاجت کو پورا کرنے والا درجہ بدرجہ، اور اس کا پہلا تعارف کیا ہے؟ رحمان ہے اور رحیم ہے، ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا تعارف ہے۔ ہاں وہ مالک یوم الدین بھی ہے، تو وہ بدلے کا جو دن ہے نا، ادھر بھی رحمت کا ظہور ہونا ہے۔ اور یہ جو بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ ہم محاورتاً اس معنی میں کہتے ہیں کہ عربی میں 70 کا لفظ کثرت تعداد کے لیے آتا ہے۔ ہاں 99 والی بات حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، ایک مخلوق کو دیا ہے، ایک 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے۔ اور مخلوق صرف انسان تھوڑی ہے، حدیث میں آیا ایک گھوڑی حاملہ ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، اپنے قدم کو احتیاط سے رکھتی ہے کہ اس کے حمل میں، اس کے رحم میں موجود بچے کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کا ظہور ہے۔ یہ ایک حصہ ساری مخلوق میں اللہ نے تقسیم کیا۔ اربوں تو انسان ہے، میں ایک والد بھی ہوں، میں ایک شوہر بھی ہوں، کوئی ایک بیٹا بھی ہوگا، دوست بھی ہوگا، استاد بھی ہوگا، کتنا رحمت کا یہ اظہار ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری کائنات میں جتنا ہے، یہ ایک حصہ ہے رب العالمین کی رحمت کا، تو 100 حصے میں سے 99 جس نے اپنے پاس رکھے ہوں گے، کیا اس کی رحمت کو ہم کوانٹیفائی کر سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اول اللہ کا تعارف ہمارے سامنے آتا ہے۔ اچھا میں نے عرض کیا کہ ایک رحمت خصوصی بھی ہوگی، ایک رحمت عمومی بھی ہوگی، اس کو فرق کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں یہ رحمت رکھی، ساری مخلوقات کو اللہ عطا کر رہا ہے، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، حفاظت کرنے والا اینڈ سو آن۔ البتہ اللہ تعالیٰ کچھ خصوصی پہلو بھی ذکر کرتا ہے۔ کبھی اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ تو کوئی رحمت خاص بھی ہے جو اللہ اپنے مؤمن، متقی، محسن، عبادت گزار بندوں کو اس سے نوازے گا، اور ایک رحمت عمومی ہے، وہ تو کافر کو بھی دے رہا ہے۔ وہ کافر کا جینا، کافر کا کھانا، کافر کا پینا، کافر کا دیکھنا، کافر کا سننا ہے، تو وہ بھی اللہ کی مخلوق، یہ اللہ کی رحمت کی طفیل ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی نہ نیند آتی ہے، ایک لمحے بھی اللہ کی رحمت یہاں سے ہٹتی نہیں، ورنہ بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ تو ایک رحمت عمومی ساری مخلوقات، ایک رحمت خصوصی دنیا میں بھی اللہ کے محبوب بندوں کے لیے، محسنین کے لیے، سب سے بڑھ کر انبیاء کے لیے۔ ایک میں نے اس کی رحمت دائمی، وہ آخرت میں ظہور۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں رب العالمین ہے، رب المسلمین تو نہیں نا، ہر ایک کو دے رہا ہے، جینے کا سب کو دے رہا ہے، کھانے پینے کا دے رہا ہے، ہوا پانی روشنی سب کچھ دے رہا ہے، لیکن آخرت میں اللہ فقط اپنے فرما برداروں کو ہی عطا فرمائے گا وہ رحمت دائمی۔ چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں، رحمان الدنیا رحیم الآخرہ۔ کس معنی میں؟ رحمان کا لفظ جس کی جو کنسٹرکشن ہے عربی اسلوب میں فعلان کے وزن پر، ایک رائے کے مطابق اس میں جوش ہے، جیسے کہ سمندر کا جوش ہوتا ہے، تو وہ جو اللہ کی رحمت کا جوش ہے اس کی طفیل ہر ایک کو مل رہا ہے، چاہے کوئی اس کا ماننے والا ہے، چاہے اس کا کوئی انکار کرنے والا ہو، یہ دنیا میں اس کی رحمت کا ایک جوش کے اعتبار سے ظہور رحمان الدنیا۔ البتہ دنیا عارضی ہے، اصل آخرت کا معاملہ وہاں اس کے فرما برداروں کے لیے وہ رحیم الآخرہ۔ رحیم کا جو لفظ ہے وہ فعیل کے وزن پر ہے عربی میں، اور فعیل کے وزن پر جو الفاظ بنتے ان میں دوام کا معاملہ اور تسلسل کا معاملہ، کنٹینیویشن کا معاملہ موجود ہوتا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ رحمت دائمی جو اللہ کی ہے اس کا ظہور تو آخرت میں ہونا ہے، اس لیے وہ رحمان الدنیا ہے اور رحیم الآخرہ ہے۔ یہ تو 3 نکات کے تحت رحمت عمومی، رحمت خصوصی اور ایک رحمت دائمی کا معاملہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو شیخ صاحب اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے نا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہو گئی، تو رحمت کی طرف کس طرح ایک موٹیویشن ہو رہی ہے کہ اللہ کو یاد کرو تو رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یاد کرو، بالکل اسی طرح کہ جس طرح میں اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ یہ ایک رحمت کی علامت ہے، تو وہ 70 ماہوں سے زیادہ اس نے تو اپنے غضب پر رحمت کو حاوی کر لیا۔ بہت پیاری بات آپ نے بیان فرمائی۔
اور یہ حدیث مبارک میں بھی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ اولاً اصلاً اللہ عطا ہی فرمانا چاہتا ہے، دینا ہی چاہتا ہے، رحمت ہی فرمانا چاہتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور تم ایمان کی کیفیت پر رہو۔ ہاں جو خود اپنے لیے ہی طے کر لے تو بات الگ ہے، ورنہ تو اس آیت کریمہ میں ایک اور بڑی، اللہ تو مارجن دے رہے بندوں کو کہ تم میں سے جن لوگوں سے بجہالت نادانی میں گناہ ہو گیا، جہالت کم علمی بھی ہو سکتی ہے، جہالت لا علمی بھی ہو سکتی ہے، جہالت معاشرے کے پیئر پریشر میں بہہ جانا بھی ہو سکتی ہے، جہالت نفس کی اکساہٹ پر بہہ جانے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، جہالت شیطان کی اکساہٹ پر بہہ جانے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور مجھے معاف کیجئے گا جہالت کسی کا دماغ خراب ہو جائے تب بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سارے مارجن اللہ دے رہا ہے، جہالت میں کر بیٹھے، نادانی میں کر بیٹھے، لا علمی میں جذبات کی رو میں بیٹھ کے کر بیٹھے، ارے توبہ کر لو، اصلاح کر لو، غفور رحیم ہے۔ اللہ مارجن دے رہا ہے، ایک تو اپنی رحمت کی سبقت کا تذکرہ فرما رہا ہے، دوسرا بندوں کو مارجن دے رہا ہے۔ اس سے زیادہ آپ کو مجھے کیا موٹیویشن چاہیے؟ اور پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ ابھی کافر کی بات کر لیں پہلے، آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کر لینا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کیا مزہ ایک بندے کا، سبحان اللہ، 70 برس کفر پہ پڑا رہا، کفر میں مبتلا رہا، ہدایت مل گئی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی بہن نے آسٹریلیا میں پی ایچ ڈی کیا، دین کی اللہ نے سعادت بھی دی، سمجھ بھی عطا فرمائی، کچھ کام شروع کیا، ایک آسٹریلین گوری عورت کہیں ملاقات ہونا شروع ہو گئی، سینٹر میں آنا شروع ہو گئی، بات چیت ہوتی رہی، کلمہ پڑھوا دیا، 72 برس کی عمر میں الحمدللہ 48 گھنٹوں بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو ہم تو کہیں بھئی مزے میں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیا کے غلط مزے اڑائے، اس کی بات نہیں کر رہا میں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا اسلام قبول کرنا، ہمارے پیغمبر فرما رہے سارا معاف، سارا بلیک ختم، بالکل 0 میٹر۔ اچھا کوئی اہل کتاب میں سے ہو، یعنی یہودی ہے، مسیحیت کے ماننے والا ہے، 60-70 برس گزار چکا اور ابھی ختم نبوت پر ایمان نہیں لایا حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، آج لے آتا ہے، اس کے بھی ڈبل مزے، اس کے ڈبل مزے، قرآن پاک بھی بتاتا ہے، حدیث بھی بتاتی ہے، ڈبل اجر ملے گا پچھلے پیغمبر کو ماننے کا اور آخری پیغمبر پر ایمان لانے کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو کفر سے اسلام میں آنے والوں کے مزے ہی مزے ہیں، 0 میٹر بالکل۔ اب ہم جیسوں کا معاملہ کر لیں، ہم سب گناہ گار ہیں۔ آج جس کو احساس ہو جائے، چاہے 60 برس کا ہو جائے، 70 کا ہو جائے، 50 کا ہو جائے، آج احساس ہو جائے اور آج وہ سچی توبہ کی طرف آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی فرماتا ہے کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، سورہ فرقان میں۔ لیکن توبہ سچی، وہ جو اصلاح کا لفظ آیا نا، تابہ و اصلاح، توبہ سچی لے کر آ جائے، کلیئر ہو جائے، سیٹل کر لے معاملات کو، تفسیر ہے اس میں، تو اللہ کہتے ہیں معاف نہیں کر دوں گا، يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، اللہ برائیوں کو، انیس صاحب اللہ فرما رہا ہے نیکیوں میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد بھی کوئی پلٹنے کو تیار نہ ہو تو وہ خود اپنے لیے غضب کا سامان کر رہا ہے، اللہ رحمت دینے کو تیار ہے۔ سبحان اللہ، یا توبہ میں تاخیر کر رہا ہے۔ توبہ میں تاخیر۔ اچھا صرف توبہ ہی نہیں، توبہ بھی کرے، اپنی اصلاح بھی کرے۔ اچھا توبہ کو بھی بعض لوگوں نے مذاق سمجھ لیا ہے کہ توبہ کر لی لیکن پھر وہی عمل کنٹینیو، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر اصلاح کا لفظ رکھا ہے کہ توبہ بھی کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے توبہ، پھر اپنی اصلاح بھی ہو، پلٹ آؤ۔ یہ اصل ترجمہ ہے توبہ کا۔ جی ہاں، کہ پلٹ آؤ، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ پھر یہاں پر وہ رحیم کی بات آ گئی جو آپ ابھی ہمیں سمجھا رہے تھے۔ تو رحمت تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے جو اس نے خود لی ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آگ میں نہیں جھونکا جائے، بس۔ تو اب یہ توبہ کا طریقہ اور اس پر اصلاح کا طریقہ، اور یہاں پر جو غفور اور رحیم، بڑی پیاری صفت ہے غفور بھی، جی سبحان اللہ، ارشاد۔ جی دیکھیں آپ نے خود بڑا پیارا ترجمہ کر دیا نا، توبہ اصل میں ہے پلٹ آنے کا نام۔ باقی قرآن حکیم میں انبیاء اور رسول کی دعائیں،
اللہ تعالیٰ کی تعلیم کردہ دعائیں ہمیں ہمارے معمولات میں شامل رکھنی چاہیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سمجھتے ہوئے ربنا ظلمنا انفسنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. بالکل توبہ کے الفاظ، استغفار کے کلمات زبان پر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، بالکل ٹھیک. لیکن اصل توبہ کیا ہے؟ وہ جو سورہ تحریم میں آتا ہے نا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی خالص پکی توبہ. اور توبہ اصل ترجمہ ہے پلٹنا. کیا مطلب؟ حرام میں مبتلا تھے، حرام کو چھوڑ دو. کہیں سود میں مبتلا تھے، کہیں ناپ تول کی کمی میں مبتلا تھے، کہیں رشوت خوری میں مبتلا تھے، چھوڑ دو، پلٹ آؤ، حلال کی طرف آ جاؤ. نماز ضائع کر رہے تھے، زکوٰۃ میں ڈنڈی مار رہے تھے، پلٹ آؤ، ادا کرنا شروع کر دو. ماں باپ کو گھر دھکے دے کے تم نے گھر سے نکالا تھا، ماں باپ کا دل دکھا رکھا ہے، ماں باپ سے معافی مانگ لو. چلے گا تو توبہ استغفار کر لینا. فلاں کا تم نے جائیداد کا معاملہ، جائیداد ہڑپ کر رکھی ہے، چھوڑ دو، اس کا حق اس کے حوالے کرو. اور ہاں، اللہ کی کتاب کو چھوڑے بیٹھے ہو، اللہ کے دین کی محنت کو اور نبی علیہ السلام کی امت والے کام کو چھوڑے بیٹھے ہو، آؤ توبہ کرو، اس کام میں اپنے آپ کو کھپا دو. یہ ہے توبہ، اور یہی ہے اصلاح کا عمل کہ جس گناہ میں مبتلا ہو اس کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جاؤ. احکام جن پر عمل کرنا نہیں کر رہے ان پر عمل درآمد شروع کر دو. انیس صاحب غفور کے رس کو بھی تھوڑا سا آپ کی اجازت سے یہ ارشاد فرمائیے. اس سے قبل ایک اب اس ذیل میں توبہ حالات حاضرہ کیسا محسوس ہوتا ہے کہ گناہوں میں تسلسل نمبر 1 اور مطلب نوبت وہیں جا رسید کہ گناہوں پر اصرار اور ڈھٹائی بلکہ فخر، استغفر اللہ، استغفر اور اس کا چرچا کرنا. یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات. اعلانیہ گناہ کرنے والے یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو توبہ اصل ہے پلٹ آنا. اور جو آپ نے جب یہ معاشرے کی بات کی تو اکیلی کی توبہ نہیں، اجتماعی توبہ بھی. اور پاکستان والوں کی توبہ کیا ہے؟ اللہ کا نام لے کر جس ملک کو لیے بیٹھے ہو، جہاں اللہ کی شریعت تم نے نافذ نہیں کی ہے، تمہاری توبہ یہ کہ تم شریعت کے نفاذ کی طرف قدم بڑھاؤ گے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، ورنہ نہیں. انفرادی توبہ ایک ہے فوری، اور اجتماعی توبہ مل جل کر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. غفور، غفور بھی فعول کا وزن ہے عربی زبان میں، اور فعول کے وزن پر جو الفاظ بنتے ان میں ایکسیسو ہونا، ویسے کہتے ہیں مبالغے کا مفہوم شامل ہوتا ہے. انیسا مغفر عربی میں کہتے ہیں ہیلمٹ کو، مغفر عربی میں کہتے ہیں ہیلمٹ کو. بھائی موٹر سائیکل چلانے والوں سے گزارش کرتے ہیں ہیلمٹ پہننا چاہیے. یہ ہیلمٹ سر کو ڈھانپ لیتا ہے، خدا نہ خواستہ گر گئے، ایکسیڈنٹ ہوا تو سر بچ جائے گا. مغفر یہ بھی غفور کا لفظ، ان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کامن ہے. کیا مطلب؟ میرے گناہ تو بہت ہیں مالک، تیرا تحمل، تیرا حلم بھی بہت بڑا، اور تیری صفت ستار بھی بہت بڑی، تو ڈھانپ دے. ہم تو اللہ ہمیں معاف کرے تلاش کرتے کسی دوسرے کے عیوب کو، گنتی کے 2-4 ملتے تو ساری دنیا کو نشر کرتے. وہ میرا سب جانتا ہے، چھپائے رکھتا ہے. سبحان اللہ. تو مالک تو یہ جو مغفر والا، ڈھانپنے والا کانسیپٹ، یعنی پوشیدہ رکھ کر، ظاہر نہ کر، اور مجھے معاف کر دے. جیسے وہ حدیث میں آئے نا، آسان حساب کیا ہے؟ اللہ کھولے نہ اور پوچھے نہ. اچھا، تو اب یہاں سوال چھوٹا سا بنتا ہے کہ غفور میں اور ستار میں کیا فرق ہے؟ ستار ہے کہ اللہ، بہت پیارا سوال ہے، ستار ہے کہ اللہ پوشیدہ رکھے ایک. غفور میں یہ ہے کہ اس کے بارے میں دوسروں کے سامنے نہیں، صحیح بندے سے بھی پوچھ گچھ نہ کرے. یہ جو حساب آسان والی بات ہے نا، کہ نہ اللہ کھولے نہ اللہ پوچھے. ایک ہے کہ وہ ستار نہ، وہ صفت ستار میں پوشیدہ نہ رکھے اور لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، ادھر بھی ذلیل ہو جائے. اور ایک کہ جب حساب کتاب کا 1 to 1 کا معاملہ آئے تو بندہ بھی ذلیل نہ ہو، بندہ بھی شرمندہ نہ ہو، اللہ نہ کھولے اور نہ اللہ پوچھے، اور بغیر امیگریشن اور پیشی کے نکال دے. یہی ہے. انیس صاحب، یہاں 4 انویسٹیگیشن کرنے والے آفیسر 2 سوال کرتے بندہ ڈھیر ہو جاتا ہے. خالق کائنات پوچھے گا، کوئی ہم اسٹینڈ کر سکیں گے وہاں؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. شیخ صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. گفتگو مزید ہو سکتی ہے لیکن یہاں روک دیتے ہیں گفتگو کو. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ رمضان کے روزے ہجرت کے کتنے ماہ بعد فرض ہوئے؟ درست جواب 18 ماہ بعد. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم کی کس صورت میں ذکر ہے کہ روز قیامت کوئی دوست دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا؟
سورہ معارج میں یا سورہ حشر میں یا سورہ بقرہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182509194۔ شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے، آج کے ونر کون ہیں؟ جی یاسر رشید صاحب ہیں ملتان سے۔ یاسر رشید صاحب ملتان سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر یہ آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ تحفہ قبول فرمائیے ہماری طرف سے اور آپ کو مبارک ہو بہت زیادہ۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں سب سے سخت گناہ وہ ہے جسے انجام دینے والا اسے ہلکا سمجھے۔ اللہ اکبر۔ سب سے سخت گناہ وہ ہے جسے انجام دینے والا اسے ہلکا سمجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔